بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیکچر 16 جون 2020 جماعت نحم اردو بروز منگل۔ غزل نمبر 1، شاعر کا نام میر تقی میر۔ کل بیٹا ہم لوگوں نے غزل نمبر 1 کے پہلے 4 اشعار پڑھے تھے۔ ہم نے کل شاعر کا تعارف بھی کیا اور اس کے بعد جو ہے غزل نمبر 1 جو ہے اس کے پہلے 4 اشعار کے معنی، مفہوم اور تشریح کا بھی پڑھا۔ تو میں آپ کو پھر سے بتاتی چلوں کہ غزل کیا ہے۔ غزل جو ہے اس کے بارے میں کہ یہ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے بارے میں بات کرنا۔ تو غزل جو ہے اس میں شاعر جو ہے اس کا پہلے شعر میں یہ ہوتا ہے کہ قافیہ اور ردیف ایک جیسے ہوتے ہیں، اور جس شعر کے قافیہ اور ردیف ایک جیسے ہوں اس کو مطلع کہا جاتا ہے، یعنی کہ غزل کا پہلا شعر۔ اور غزل کا آخری شعر جو ہوتا ہے اس کو مقطع کہا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مقطع کیسے ہوگا، وہاں شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہوا ہوتا ہے اس شعر میں، تو اس لیے اس کو مقطع کہا جاتا ہے۔ اگر تو غزل کے آخری شعر میں شاعر نے اپنا تخلص بیان کیا ہے تو وہ مقطع ہے، اگر شاعر نے اپنا تخلص بیان نہیں کیا تو وہ غزل کا آخری شعر ہوگا، مقطع نہیں ہوگا۔ تو ہم نے یہ بھی پڑھا کہ غزل کا جو ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوتا ہے، تو ایک شعر جو ہے پورا مکمل ہوتا ہے، وہ دوسرے شعر کا محتاج نہیں ہوتا، تو ہر شعر دوسرے شعر سے بالکل مختلف ہوگا۔ تو کل ہم نے جو 4 اشعار کی تشریح پڑھی تو وہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے یاد کی ہوگی، کیونکہ اشعار جو ہے بہت اچھے تھے، انٹرسٹنگ تھے، تو آپ لوگوں نے کیا ہوگا یقیناً یاد ان کو۔ تو آگے شعر نمبر 5 ہے، اس کو دیکھیں آپ۔ میں جو بولا کہا یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ خانہ خراب، تباہ حال، بار بار، مسلسل۔ تو یہاں شعر کی دیکھیں، مفہوم دیکھیں۔ میں نے جب محبوب کے دروازے پر صدا دی تو اندر سے آواز آئی، یہ تو وہی آوارہ فقیر کی آواز ہے۔ اب یہاں بیچارے محبوب کو فقیر بنا دیا گیا ہے کہ فقیر کی آواز ہے۔ جو شاعر ہے وہ محبوب کی محبت میں بیچارہ بے قرار ہو کر اس کے دروازے کے بار بار چکر لگاتا ہے، وہاں اس کو ملنے کے لیے جاتا ہے، تو اندر سے محبوب کی بے رخی کو دیکھ کر بیچارہ بہت پریشان ہوتا ہے، کیونکہ شاعر تو بہت ساری تمنا لے کر جو ہے ان کے گھر کے دروازے کے قریب جاتا ہے اور تاکہ کوئی نہ کوئی ملنے کا راستہ نکل آئے، لیکن جو آگے اس کا محبوب ہے وہ تو اس سے بات ہی نہیں کرتا۔ جب جا کر اس کے دروازے پر وہ صدا لگاتا ہے کہ شاید میرا محبوب اندر سے نکلے، تو اندر سے آواز آتی ہے، یہ تو وہی آوارہ فقیر ہے۔ تو اس کی آواز ہے جس سے جو ہے محبوب بہت پریشان ہوتا ہے اور بیچارے کو شدید صدمہ پہنچتا ہے، اور ایسے ہی پیار میں دکھ جو ہے مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو شاعر حضرات جو ہیں اس کے بارے میں سارا کچھ بتا رہی ہیں کہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ آگے شعر نمبر 6 دیکھیں۔ آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ اب الفاظ کے معنی دیکھیں۔ آتش غم، دکھوں کی آگ، دل بھننا، دل کا جل جانا، کباب، تلی ہوئی چیز۔ اب مفہوم دیکھیں۔ دل محبوب کے غم میں جل بھن گیا ہے اور اس میں سے جلے ہوئے کباب کی بو آ رہی ہے۔ اب یہاں جو ہے شاعر نے اپنے دل کو جو ہے شامی کباب سے تشبیہ دے دی ہے، کیونکہ کباب کو اس نے اپنے دل سے تشبیہ دی ہے کہ اب محبوب کے غم میں میرا دل بالکل جل جل کے ایسے ہو گیا ہے جیسے ایک جلا ہوا کباب ہو اور اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہو، تو میرا دل بھی محبوب کے غم میں جل گیا ہے اور اس میں سے جلے ہوئے کباب کی سی بدبو آ رہی ہے۔ تو یہاں جو ہے شاعر محبوب کے عشق میں آنے والے جو غم ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بہت دکھوں سے گزرا ہوں اور اتنی اذیتوں اور مصیبتیں مجھ پر آئی ہیں کہ اب تو دل جو ہے میرا جل بھن گیا ہے۔ تو
اب وہ کہہ رہا ہے کہ محبت کی جو منزلیں ہیں وہ اتنی آسان نہیں ہوتی، بہت مشکل ہوتی ہیں، تو اس میں نے بہت سی محرومیاں برداشت کی ہیں، بہت سے دکھ برداشت کیے ہیں، محبوب کے ظلم و ستم بھی برداشت کیے ہیں، تو اب تو غموں میں بھی کوئی کمی نہیں رہی، اس میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، تو یعنی کہ وہ بہت زیادہ دکھ میں مبتلا ہے، تو اس لیے اس نے اپنے آپ کو جو ہے جلے ہوئے کباب کے ساتھ اپنے دل کو تشبیہ دے دی ہے کہ میرا دل غم میں بہت زیادہ جو ہے اب بھن گیا ہے، بالکل ایسے ہے جیسے جلا ہوا کباب ہو، تو اب مجھ میں مزید یہ سکت نہیں ہے کہ میں دکھ اور تکلیفوں کو برداشت کروں، تو اتنا ہی بہت ہے۔ اب آگے شعر نمبر 7 دیکھیں۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ ہاں جی، اس کا مفہوم دیکھیں، محبوب کی اد کھلی آنکھوں میں ایسا نشہ ہے جیسا شراب میں ہوتا ہے۔ اب شاعر نے یہاں جو ہے اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی جو اد کھلی آنکھیں ہیں تو ان میں ایسا نشہ ہے جیسا شراب میں ہو۔ اب اس شعر میں اس نے اپنا تخلص بھی بیان کر دیا ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں، شاعر کا تخلص استعمال ہوا ہے، تو یہ مقطع ہے یعنی کہ غزل کا آخری شعر۔ اب شاعر نے جو ہے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو ہر انداز میں جو ہے لکھا ہے کہ محبوب کی اد کھلی جو آنکھیں ہیں اس میں اس قدر جادو اور اثر رکھتی ہیں جیسے شراب کا نشہ ہو، تو اور اس نے پوری نظم میں اپنے محبوب کی جو ہے بے وفائی کا بھی ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ جو ہے اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے اور محبوب اس سے خفا ہے اور اس سے ملنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو یہ شعر نمبر 7 بھی ہم نے پڑھا، اس کا مفہوم دیکھ لیا۔ تو اب جو ہے آپ لوگوں نے شعر نمبر 5، 6 اور 7 کی تشریح کرنی ہے، اس کا مفہوم لکھنا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو طریقہ پہلے بھی بتایا کہ اس کا لکھنے کا طریقہ کیسا ہے۔ تو کم از کم جو ہے غزل کے ایک شعر کی تشریح ایک صفحے کی ہونی چاہیے، تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اگر اسکول میں ہوتے تو ہمیں طریقہ بتاتی لکھنے کا کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو سیٹ کرنا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تو انشاءاللہ آپ لوگ ضرور اس کو اچھے طریقے سے کر لیں گے۔ یہ آپ لوگوں کی آج کی ڈائری ہے، شعر نمبر 5، 6 اور 7 کا مفہوم اور تشریح جو ہے آپ لوگوں نے یہ کر کے دیکھنی ہے، تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔